پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. 2 سوال ہم سے کیے گئے تھے اور ان 2 سوالوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ذرا جناب مولانا فضل سبحان صاحب جو کہ اس موضوع پر پہلے بات کر لیں، پھر ہم سوالات آپ کی طرف. جی اس موضوع پر یہ ٹیپو سلطان. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں اس بارے میں یوں کہوں گا کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جی ہاں تاریخ انہیں بھلا دیتی ہے. ہاں اور قرآن کریم کی ایک آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جی کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود سے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے سٹرگل نہ کریں. دیکھیں، ہمارے لیے سب سے بڑی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل ہے. صحابہ اکرام کی جو سب سے بڑی صفت ہمیں نظر آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ وہ رات کو مسلح کی پیٹھ پر سوار ہوتے اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے تھے. ٹیپو سلطان رحمہ اللہ، طارق بن زیاد، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ جتنے بھی ہمیں کردار نظر آتے ہیں، جی ان سب نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو فالو کیا اور ان کی تاریخ ان کے سامنے تھی، ان کی ہسٹری ان کے سامنے تھی، اور اپنی اولادوں کو بھی وہ اپنے نصاب میں اور نظام تعلیم میں شامل کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جہاد کا جذبہ بھی بنتا تھا، ان کے اندر جرأت اور بہادری بھی آیا کرتی تھی. جیسے ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کے بارے میں قاری صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا، اور یہ ہم اپنے بچپن میں پڑھتے تھے. آج کل تو وہ چیزیں تقریباً ختم ہو رہی ہے ناپید ہو گئی تقریباً کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. جی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ میدان جنگ میں تھے اور ایک رومی کمانڈر ان چیف سے ان کا مناظرہ اور مکالمہ ہوا. جی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا تھا کہ تم ہم سے جنگ جیت ہی نہیں سکتے. جی ان معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما تحبون الخمر، کہ میرے ساتھ لڑنے والے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کو یوں پسند کرتے ہیں جیسے تم شراب سے محبت کرتے ہو. جی صحابی رسول رضی اللہ عنہم جب ایک جنگ میں زخمی ہوتے ہیں اور شہادت قریب ہوتی ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال پوچھتے ہیں جی کہ اللہ کا حاجہ، تمہاری کوئی حاجت، چاہت، مطلوب، مقصود کیا ہے؟ تو وہ جواب میں یوں فرماتے ہیں جس کو شعراء نے بزبان حال یوں کہا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. واہ. ہم اپنی قوم کو ایک تو اپنے نصاب تعلیم میں ان کے حالات کو، ان کی سوانح عمری کو شامل کریں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کو ہم اس میں ظاہر کریں. تو جب ہماری اولادیں یہ سنے گی، جیسے علماء نے بڑی اچھی بات کی کہ آج ڈراموں میں جو کیریکٹر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہسٹری ہوتی ہے، تو اس سے تو قوم کے اندر ظاہر فحاشی، بے حیائی اور یانیت، بزدلی اور دنیا طلبی اور دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے. تو ہم صحابہ اکرام کے ان واقعات کو، اور جیسے ٹیپو سلطان رحمہ اللہ، ان کے والد اور ان کے خاندان کی جو جہاد سے معمور اور بھری ہوئی ایک زندگی تھی، یہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر استقامت بھی آئے گی، جرأت بھی آئے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اکابر کا ایک قول نقل کر کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ یہ جو استقامت ہوتی ہے نا، دین پہ جم جانا، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، قرآن میں ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب دشمن سے ملو ثابت قدمی دکھاؤ. فرمائی یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. واہ 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 واہ. اچھا بھائی آپ بتائیں ذرا 8 اور 11 رکعت 20 رکعت ہے؟ چلو وہ کر لیں، وہ کر لیں. یہ دشمنی والے نہیں نہیں لیکن محبت والا نہیں ہے. بتائیں بتائیں. اس میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے
ये तर्ज अमल नहीं मिलता कि हम घर से इकट्ठे गए हैं, बातें करते हुए गए हैं, ईद के मैदान में गए हैं, हमने इकट्ठे नमाज पढ़ी है, जी खतीब साहब का खुतबा भी सुना है, जी। दुआ भी हुई है। जी। अब जब नमाज ख़त्म हो गई है, हम उठ के अब वहीं घर से भी हम इकट्ठे गए, हाँ। अब वहीं हम गले मिल रहे हैं। हाँ फिर वो जफ्फे भी माशाल्लाह ऐसे डाल रहे होते हैं, चूँकि सेवियाँ खाई हुई होती हैं, तो ऐसे जफ्फे डाल रहे होते हैं। और कोई मेरे जैसा कमज़ोर आदमी हो तो पसलियाँ भी कड़ा के निकल जाते हैं, पसलियों के भी। तो ये पहली बात तो ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं है। नहीं है। हाँ। यही बात जी। अगर कोई शख्स सालों बाद मिला है, मसलन उसकी मुलाकात ही मैसमी साहब से ईद वाले दिन ही हुई है साल बाद, तो वो ठीक है, वो इस वजह से, दूरी की वजह से वो गले मिलेगा। लेकिन ये उनसे कह सकते हैं भाई थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा फासला रखो। बाकी अगर इनको इत्मीनान है और उनको भी इत्मीनान है तो बिल्कुल दिल से लगाएंगे इंशाल्लाह। कोरोना बीच में ही पिस जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब ये कि गले का तो हो गया। अब आप मुझे 8 रकात और ये 20 रकात ये भी बता दें। जज़ाकुमुल्लाह। 20 रकत तो हमारे नज़दीक यह है कि किताब व सुन्नत से सही सनद के साथ 20 रकत कतअन साबित नहीं है। सही। 8 रकत जो बुखारी शरीफ की आम एक रिवायत है, हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि अम्मी जान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज क्या थी? सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लम की रात की नमाज क्या थी? उसमें रमज़ान या गैर रमज़ान का वो फ़र्क नहीं करता। आप जवाब देती हैं कि रमज़ान होता या गैर रमज़ान होता, मा ज़ादा फ़ी रमज़ाना वला फ़ी गैरिही अला 11 रकअतन, रमज़ान होता या गैर रमज़ान होता, आपकी रात की नमाज 11 रकत से तजावुज़ ना करती। अब रही ये बात कि आया ये दोनों नमाजें एक ही नमाज हैं, उस सवाल का एक दूसरा हिस्सा था कि क्या ये दोनों क़ियामुल लैल और ये तरावी एक ही नमाज है? मैं समझता हूँ ये 2 नाम नहीं बल्कि इसके और भी नाम। अच्छा। क़याम रमज़ान भी इसी का नाम है जी। तहज्जुद भी इसी का नाम है, क़ियामुल लैल भी इसी का नाम है जी। और क़याम रमज़ान भी इसी का नाम है जी। और तरावी भी इसी का नाम है और वितर भी इसी का नाम है। जी। फ़र्क ये है, जब आप इसे रमज़ान में इशा के फ़ौरन बाद पढ़ते हैं, इसका नाम क़ियाम रमज़ान या हमारी आजकल की मौजूदा इस्तिलाह में तरावी है जी। और अगर आप इसको आधी रात के बाद पढ़ते हैं, चाहे रमज़ान में पढ़ते हैं या गैर रमज़ान में पढ़ते हैं, फिर इसका नाम तहज्जुद है जी। या क़ियामुल लैल है जी। और जब आप इन जुफ्त रकतों को जो 8 हैं, इनके ऊपर 1 रकत पढ़कर वितर बना देते हैं, सारे ताक हो जाती है जी। अगर 8 के ऊपर 1 पढ़ते हैं तो ये 9 हो जाते हैं और 10 के ऊपर 1 पढ़ते हैं तो ये 11 हो जाते हैं जी। तो ये 8 रकत तरावी और 3 वितर मिला के ये 11। सही। तो ये सारे 6 के 6 नाम जो हैं एक ही नमाज के हैं। मौलाना अनवर शाह साहब काश्मीरी रहमहुल्लाह, डॉक्टर साहब जी सर, आपकी तवज्जो दरकार। जनाब मौलाना अनवर शाह साहब काश्मीरी रहमहुल्लाह अहनाफ के बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग और नेक हस्ती गुजरे हैं। उनकी एक किताब है फैजुल बारी के नाम से, बुखारी शरीफ की शरह है। उसकी गलबन जिल्द नंबर 2 में जी वो फरमाते हैं अन्ना आमतुल उलमा, कि आम तौर पर उलमा जो हैं, काला आमतुल उलमा, आम तौर पर उलमा ये कहते हैं कि ये नौआने मुख्तलिफान, ये जो क़ियामुल लैल और तरावी, अन्नत तरावी है व क़ियामुल लैल नौआने मुख्तलिफान अल मुख्तार इंदी इन्नहुमा वाहिद, कि मेरे नज़दीक जो है वो इस चीज़ को इख्तियार किया गया है कि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है। अब ये एक चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 रातों में नमाज पढ़ी है तरावी की जमात के साथ, उन 3 रातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहज्जुद साबित नहीं है। सही। हालांकि तहज्जुद आप अपने ऊपर लाजिम किए हुए थे जी और तहज्जुद को आप पढ़ते थे जी। और जब आप लाजमी, हत्ता के सफ़र में भी अगर एक दिन आपसे छूट गई सही
تو آپ نے اسے بھی قضا کیا, ٹھیک ہے, اسے بھی قضا قضا کیا, حالانکہ تہجد نفلی نماز, ٹھیک, لیکن آپ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا اور اس کو آپ نے قضا کیا. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی نماز. ٹھیک. جی مفتی حنیف قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جو معانقہ کے حوالے سے یا مصافحہ کے حوالے سے عید والے دن, عید ہو یا ویسے کوئی مسلمانوں کا اجتماع ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو, جس چیز کی ممانعت شریعت میں موجود نہیں اور اس کی ترغیب دی گئی ہے, تو اس کو ہم اپنی عقل کی بنا پر کرونا شرونا کو بیچ میں ڈال کے پسا پسو کر ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. حدیث مبارکہ میں بڑا واضح طور پر موجود ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس وقت دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہیں ہوتا, تو ان کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جڑتے ہیں تاآں کہ واپس میں الگ نہ ہو جائیں. یہ مطلقاً ہے, یہاں کوئی جگہ بیان نہیں کی گئی ہے کہ وہ عید کا موقع ہے یا وہ کوئی دوسرا ہے. عموماً جو انہوں نے کہا جی امام صاحب ساتھ گئے اور وہ ایسا ہوا, یہ ان کی عقل ہے, قیاس کر رہے ہیں. مثلا یہ اندر سے اپنے حجرے سے نکل کر مسجد کے اندر آتے ہیں یا عیدگاہ میں آتے ہیں, اور پھر اکثریت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اجتماع ایسا ہوتا ہے. ویسے بھی ہم عقل پہ لے کر آئیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایک ڈھال سے دوسری ڈھال, یعنی ایک درخت سے دوسرے درخت کو بھی سامنے آؤ تو کیا کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب بندہ عقل پہ لے, یار ابھی تو نے سلام کیا, اب تو پھر مڑ کے سلام کر رہے. یعنی آپ ایک دفعہ میں لیں, باہر سے دوبارہ اندر آئیں, اب دوبارہ سلام کریں. تو اب اگر کوئی محبت کے ساتھ ملتا ہے کوئی مسلمان, یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے, مستحب عمل ہے. گلے ملنا, معانقہ کرنا, مصافحہ کرنا, یہ مستحب عمل ہے. اس سے روکنا درست نہیں ہے اور اس پہ کوئی زبردستی بھی نہیں ہے. اچھا, یہ آپ فرما رہے ہیں کہ مستحب ہے, نہیں اسے روکا بھی نہیں جائے, اور اگر کوئی نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کوئی لازمی نہیں ہے. اور نہ ہی یہ سب دیکھیں, نہ ہی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے نہیں کیا تو اس میں کوئی کسی مسلک یا عقیدے کی بات ہے. ہزاروں لوگ عید پہ آتے ہیں, امام صاحب کو چند سو, لیکن آپ نے روکا نہیں ہے, آپ نے روکا. جی تو میں نہیں, انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں تو یہ روکنا ہی ہے نا, نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھا ہی نہیں. پہلی بات ہے میں امام کو لایا ہی نہیں بیچ میں. ایک نہیں, آپ نے کہا امام صاحب اور گھروں سے امام صاحب والی بات جو کی تھی آپ نے بھول گئے ہیں کہ ہم اکٹھے لوگ, یعنی ہم سے مراد میں نہیں, گھر والے, یعنی کوئی بھی لوگ, یار دوست, گھر والے, ہم اکٹھے گئے ہیں. بہرحال یہ بھی گھر والے. ڈاکٹر صاحب یہ ان کا قیاس ہے, جہاں روایت اور نص آ جائے اس کے مقابلے میں قیاس نہیں ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ نص دکھائیں کہ عید کے بعد معانقہ کرنا, عید کے مطلق ہے. جس وقت اللہ کے نبی نے مطلقاً فرما دیا تو آپ مقید کرنے کی نص لے کر آئیں. نص کو دیکھیں, میری بات سن لینا. میں ابھی تک مفتی صاحب سے گلے ملنے کو ترس رہا ہوں, جب سے رمضان آیا ہے ابھی تک نہیں ملے, کرونا کی وجہ سے. نہیں میری, لیکن اور ابھی یہاں بیٹھ کے فتوے جھاڑ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ اب یہ ان کی دیکھیں نا, اچھا میری پہلے دن بھی یہ مجھ سے پہلے آئے بیٹھے تھے, میں آیا. بات یہ کہ اب یہ دیکھیں نا, بات اب پھر ادھر لے جاتے ہیں. اس وقت ہم چینل پہ بیٹھ کے علمی بات ہو رہی ہے, پھکڑ بازیوں کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے. میں صحیح بات کر رہا ہوں. اب سیدھی دو ٹوک دلیل کی بات کریں. نص میں موجود ہے, اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے فرمایا جس وقت دو مومن مسلمان آپس میں ملتے ہیں جب تک وہ جدا نہیں ہوتے ان کے گناہ گرتے ہیں. یہ ثواب, یہ نص ہے. اب نص کے مقابلے میں اس کو مقید کرنے کے لیے بھی نص چاہیے اور اس کو منع کرنے کے لیے بھی نص چاہیے, قیاس پہ نہیں. انہوں نے جو کہا کرونا کی وجہ سے تو جو صفوں کا اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا, کئی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جو جرنل حالات ہوتے ہیں ان کو خصوصی حالات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگلا ان کا جو دوسری انہوں نے بات کی ہے 20 تراویح والی اور وغیرہ وغیرہ, صاف اور کلیئر سی بات ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان کے صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی مرکات کے اندر اسی حدیث کو کوٹ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع تھا 20 رکعت تراویح کے اوپر. اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے کہا, وہ اس وقت بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ جس وقت وہ عام نمازیں جو رسول اللہ کی قیام اللیل کی ہیں, جو 8 رکعت آپ ادا فرماتے تھے, وہ نمازیں اور وہ جو دوسری رمضان کی خصوصی تراویح والی نماز ہے اس کو یہ اکٹھا کر کے تو یہ اس وجہ سے اپنا مقصد حل کر رہے ہیں. تو بہرحال اس وقت بھی پورے بلاد اسلامیہ کے اندر سوائے
غیر مقلدین کے ایک محدود سے طبقے کے حرمین شریفین عراق ایران بیچ میں آ گیا اہل سنت و جماعت کے جہاں پر بھی لوگ موجود ہیں وہاں پر 20 ہی رکعت سلفن خلفن رائج بھی ہیں, لوگ پڑھتے بھی ہیں. اب ایک طرف صحابہ کا اجماع ہے, ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اپنا صحابہ کرام کا تعامل موجود ہے, 20 رکعتیں موجود ہیں, 5 ترویات کے لفظ موجود ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت ان کے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں, اس پر 20 روایتیں موجود ہیں. اور باقی رفع یدین کا مسئلہ ہو اور مسئلے ہوں تو حرمین شریفین کے مفتی باز صاحب کا فتویٰ چلتا ہے, وہاں کے سدیس صاحب کا فتویٰ چلتا ہے. تو جب 20 رکعت تراویح کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر کیوں جناب ان کا فتویٰ نہیں چلتا ہے؟ تو اس لیے یہ ہم اپنی تائید میں ان کی بات کو نہیں کر رہے ہیں, ہم جرنل بات کر رہے ہیں. آپ کی ہمت نہیں ہے. آج کل انہوں نے 10 کے اوپر فتویٰ دے دیے, ادھر بھی آ گیا فتویٰ کہ چلو 11 پڑھ رہے ہیں. بیچ میں نہیں بولے نا قاری صاحب, آپ نے گفتگو, میں نے آپ کو نہیں روکا ہے, معذرت, اچھی بات ہے. تو مسئلہ یہ آپ 10 پڑھ رہے ہیں, کل آپ 8 پہ آ جائیں, ہمت کی بات ہے نا جی, گرمی ہے نہیں ہمت ہے وہ کریں, لیکن اس کو آپ تعامل صحابہ سنت صحابہ نہ کہیں. تعامل صحابہ سنت رسول جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد آئیے وہ 20 رکعت تراویح ہے. اور یہ ہمارے چینل کے اوپر ظاہر ہے ہم اتنی سی گفتگو ہی کر سکتے ہیں. اگر مزید یہ چاہتے ہیں تو پھر بسم اللہ آپ ہی کو ٹائم رکھ لیں, پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے اپنا موقف بیان کر دیا, میں نے اپنا موقف. ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب آئیں گے انہوں نے بھی کچھ کہنا ہے, آپ نے بھی کچھ کہنا ہے. وقفے کے بعد جی آپ کو سر حرم میں اس سال 11 ہو رہی ہے. اچھا وقفہ ہے, آپ کو بھی آپ اصل میں تراویح سے تو میں آپ کو نکال ہی رہا ہوں باہر, باقی آپ سے میں خدیجہ کا ذکر کر رہے ہیں. تراویح سے تو میں نے آپ کو باہر, آپ کونے میں رہے, بس نہیں ہے ادھر مانخے میں آ جائیں گے, مانخے میں آ جائیں گے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان, گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب, ابو انشا قاری خلیل جاوید صاحب, مولانا فضل زبان صاحب اور علامہ شبیر حسین میثمی صاحب تشریف فرمائے. مولانا فضل زبان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, پھر علامہ شبیر حسین میثمی صاحب کی طرف بڑھیں گے. کیا فرمائیے گا اس پوری صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تراویح کے بارے میں تھوڑا اونچا بولیے گا. تراویح کے بارے میں ہمارے پاس 2 مرفوع حدیثیں ہیں جی اور 7 موقوف حدیثیں ہیں درست, جو بالکل واضح ہیں. ایک میں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر بھی پڑھتے تھے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 24 رکعت پڑھائی وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ اور 3 وتر پڑھائی. تو ظاہر ہے 24 میں 4 فرض 20 رکعت تراویح ہو گئی. اچھا وہ جو 7 صحابہ جو موقوف روایات پیش کرتے ہیں اس میں ابی بن کعب اور سائب بن یزید, محمد بن کعب قرظی اور یحییٰ بن رومان, اسی طرح عبدالعزیز بن رفیع اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. اس کے علاوہ 4 ائمہ اہل مدینہ, اہل مکہ, کوفہ, بصرہ اور تمام جو ہے وہ بلاد اسلامیہ کی تاریخ میں بھی 20 رکعت کا ثبوت ملتا ہے. یہاں تک کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات کی شرح میں لکھا ہے اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعتا, کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا تھا کہ تراویح وہ 20 رکعت ہے. اس کے علاوہ جو دوسری بات کی معانقے کی, تو اس پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت تو ملتی ہے کہ مصافحہ کرنے پر فرمایا جب تک مسلمان کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تو اس کے گناہ جڑتے رہتے ہیں. اور یہ بھی اس کی تشریح میں فرمایا کہ من تمام التحیت الاخذ بالید, کہ اس سلام کا تتمہ اور کمال یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیا جائے. معانقے کا ثبوت عید کے موقع پر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ جب حبشہ سے یا دیگر ممالک سے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معانقہ بھی کیا اور بوسہ بھی دیا.
تقبیل کے الفاظ بھی ہے، لیکن عمومی طور پر معانقہ ثابت نہیں تھا، مصافحہ تھا، اور بعض اوقات مصافحہ بھی نہیں تھا۔ اصل جو ہے وہ سلام ہے، مصافحہ کرنا سنت ہے، معانقہ کرنا کوئی دور سے آ گیا یا کسی کا جھگڑا ہے آپس میں، ان کے جو ہے وہ دل کے کدورت کو ختم کرنے کے لیے اگر مل لیا جائے ٹھیک ہے۔ عید کے موقع پر ہم یہ کہیں گے کہ ملنے کو سنت نہ سمجھا جائے، لازم نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی مصافحہ کر لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی معانقہ کر لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اس طرح کی دعائیں دے دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً رخصت کرتے وقت یہ دعائیں دی تھی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک یا و آخر عملک۔ تو میرے خیال میں اس میں اتنا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، اور یہی جو ہے ایک معتدل اور متوازن بات ہے۔ میسوی صاحب معانقہ الرحمن الرحیم، معصومین علیہ السلام سے باقاعدہ معانقے کا عنوان آیا ہے، مصافحے کا عنوان آیا ہے، اور ہر خوشی کے موقع پر اس کام کو عملاً انجام دیا جاتا ہے، اور عید کے موقع پر خصوصی طور پر اس لیے انجام دیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بہت عرصے بعد ملتے ہیں، اس وجہ سے وہ جب ملا جائے۔ اور جو حدیثیں بیان کی ہیں علماء نے، اس میں ایک جملہ اور ملتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں دیکھو کہ کس کے دل میں دوسرے کی محبت زیادہ ہے، اس کے گناہوں کو زیادہ معاف کرو۔ جی، اس لیے معانقہ، مصافحہ یہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور آج ہم آپ سے توقع کرتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ سلام علیہ کا نہیں ذکر ابھی ٹائم کی طرح نہیں بچا ہے، چل گئی تو آج تو آپ کو پتہ وہی ہے میں عرض کر رہا ہوں ابھی کرتے ہیں، ادھر یہ ختم ہو جائے سلسلہ ٹھیک، تو ہماری طرف سے بات واضح واضح ہو ہے، گئی۔ اس میں ثواب ہے۔ آپ تھوڑا آپ بیان فرما دیتے خدیجہ پہ، پھر میں اس کی بات۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر عرض کرتے چلیں کہ خود ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب جناب فاطمہ زہرا کی شادی کی رسم ادا ہو رہی تھی، اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر آیا، تو کسی نے کہا کہ کیا اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیا اس کا ذکر کرتے ہو جس کے اندر کوئی ایسا حسن بھی نہیں تھا، کوئی ایسی خوبی نہیں تھی؟ تو آنسو زیادہ ہو گئے، اور فرمایا کہ اس نے مجھے اس وقت سچا کہا جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس نے اس وقت اسلام کی مضبوطی کے لیے مال خرچ کیا کہ جب کوئی میری طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو 13 برس کی زندگی جو اعلان نبوت کے بعد مکہ میں گزاری، سخت ترین زندگی، نہ کوئی شہرت اس طرح سے تھی، نہ کوئی مقام تھا، نہ اصحاب کرام تھے کہ وضو کا پانی ہاتھ میں لے لیں، نہ اصحاب کرام تھے کہ آپ کے لب نہ ہلیں اور کام انجام پا جائے، نہ وہ فوج تھی، نہ کچھ تھا۔ اس وقت جنہوں نے رسول اکرم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا، اس میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا نام پایا جاتا ہے، اور اس وقت بھی وہ مظلومہ، آج بھی مظلومہ۔ چلے جنت البقیع کو آپ نے اڑا دیا، کچھ کہہ کے اچھا نہیں کیا، خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں، جنت المالا جیسی مزاروں کو تم نے اڑا دیا۔ اب وہ مکان جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مکان کہلاتا ہے، وہ جگہ جو مولد نبی کہلاتی تھی، ہمارے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ جب اسے ختم کیا جا رہا تھا تو اس زمانے کے میئر نے کہا باقی تو سب ٹھیک ہے، یہ تو وہ نشانی ہے جسے ہمیں رکھنی چاہیے۔ دیکھیں غار حرا میں کتنی مرتبہ وہی نازل ہوئی، چیک کیجیے آپ، خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں حضور اکرم پر کتنی مرتبہ وہی نازل ہوئی۔ اس جگہ کو اور مولد نبی کو منہدم کر کے اسلامی دنیا کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی۔ جی قاری خلیلمان جاوید صاحب ذرا اس میں 2 منٹ باقی ہیں، آپ کروا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی، جیسا کہ خود نہیں میں یہ کہہ رہا تھا وہ اس پر تو آپ گفتگو کریں گے، پھر 2 منٹ باقی ہیں، پھر آپ کو اگر جواب دینا ہے نہیں جواب نہیں دینا، وہ ہمارے ختم ہو گئی، بس ٹھیک، جواب بہت اچھا، زبردست۔ اب ایک نشست ہوگی، بس ویری گڈ، جوابی والا سلسلہ بس انشاءاللہ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن بغیر گلے ملے ہمارا طے ہو گیا۔ اچھا چلے، اچھا چلے، حضرت خدیجہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیر النساء جنہیں کہا گیا، آپ نے فرمایا 4 خواتین ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے وہ رتبہ دیا ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے،
اس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، حضرت مریم بنت عمران ہیں، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آسیہ بنت حزام ہیں جو فرعون کی گھر والی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں میرے وقت میں موجود تھیں، میں نے ان سے کبھی بھی وہ جو ایک سوکن والی ایک بات دل میں ہوتی ہے نا، غیرت کی تھوڑی سی، میں نے کبھی کسی بیوی سے میں نے وہ غیرت نہیں کھائی جو فوت شدہ بیوی سے میں غیرت کھاتی تھی۔ صحیح۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ بولے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوتے، خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یوں کہتی تھی، ان کی سہیلیاں بھائی یوں، واہ قاری صاحب، واہ واہ اور قاری صاحب۔ کبھی آپ بکری کاٹتے ذبح کرتے تو گوشت، اب ظاہر بات ہے حضرت خدیجہ نہیں ہے، گوشت کاٹتے اور فرماتے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر۔ واہ 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 واہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ٹوکا، اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بیویاں دے رکھی ہیں، آپ ایک فوت شدہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھ بھی نہیں رکھا تھا، اس کے باوجود مجھے غیرت آتی تھی۔ تو اللہ کے رسول کو جب میں نے یہ کہا کہ اتنی ساری آپ کی بیویاں، پھر بھی آپ حضرت خدیجہ کا بار بار نام لیتے، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے معاملے میں پریشان نہ کرنا، خدیجہ کی محبت مجھے پلا دی گئی۔ وقفہ لے رہے اور بہت کمال کر دیا قاری صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صبح چونکہ آپ نے اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا، حصہ لے لیا، صبح کمال گفتگو کی ہے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب نے، شبیر حسن میثمی صاحب، آپ دونوں اس میں شریک ہو گئے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آ گیا پیارا